لوگ خیر کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو یادداشت کے لیے لکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمل ہو جائے گا، حالانکہ عمل کی استعداد کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے کہ عمل کا تعلق قلب سے ہے۔ جس طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے اس طرف اس کے اعضاء مائل ہوتے ہیں۔ انسان کے اعضاء ذہن سے نہیں دل سے چلتے ہیں، لیکن لوگ بات کو سنتے ہیں اور اسے لکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمل ہو جائے گا، حالانکہ عمل باہر کے علم سے نہیں ہوتا، عمل اندر کے علم سے ہوتا ہے، کہ عمل اندر کے علم سے ہوتا ہے۔ جو علم اندر آیا ہے اس سے عمل ہوگا، باہر کے علم سے عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باہر کا علم عمل کے وقت یاد نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں لکھنے کا دستور نہیں تھا، دور صحابہ میں لکھنے کا، احادیث کی لکھنے کا بھی دستور نہیں تھا۔ قرآن بھی بہت بعد میں جمع کیا گیا، دور نبوت میں قرآن سارا لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہاں علم کی حفاظت دو راستوں سے ہوتی تھی، ایک عمل سے اور دوسرے اس کی دعوت سے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے پختہ دین، اس سے اچھا مذہب اور اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو جمع کرے۔ اس سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ تو سمجھتے ہیں کہ بات لکھ لیں گے تو عمل میں آ جائے گی، حالانکہ دنیا کی سے متعلق امور لکھے جاتے ہیں تاکہ جب وقت آئے اس کا تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ ہاں، قرآن اس کا حکم ہے کہ تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں، تمہارا آپس کا لین دین ہے، تمہارے آپس کے قرضے ہیں، تمہارے آپس کے حقوق ہیں، ان کو لکھ لیا کرو کہ جب گواہی کی ضرورت پیش آئے تو لکھا ہوا سامنے ہو۔ کہ آج کل لوگ اس کا اہتمام کرتے نہیں کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس کو لکھا جاوے، اور جو باتیں سنتے ہیں ان کو لکھنے میں مشغول رہتے ہیں، تو عمل کے وقت کافی نہیں ہو جائے۔ فرماتے تھے کہ عمل اندر کے علم سے ہوتا ہے، اس لیے آدمی علم پر آدمی اتنا ہی عمل کرے گا جتنا علم اس کے دل میں اترا ہے۔ جتنا علم دل میں اترے گا اتنے علم پر عمل ہوگا۔ بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اتنے ہی علم پر اجر ملے گا جتنے پر عمل ہوا ہے۔ جس علم پر آپ نے عمل نہیں کیا اس کا اجر نہیں ملے گا، صحابہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ علم کی غرض سوائے اطاعت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر علم کو اطاعت کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے حاصل کیا جائے یا علامہ کہلا جانے کے لیے آدمی کوشش کرے تو اس سے علم کا کبر پیدا ہوتا ہے، کہ اگر معلومات کے لیے علم حاصل کرے گا تو اس سے علم کا کبر پیدا ہوگا۔ جی ہاں، دیکھو یاد رکھنا ہماری بات کہ فرمایا کہ علم کا کبر جہالت کے کبر سے زیادہ خطرناک ہے، سمجھے؟ کہ علم کا کبر جہالت کے کبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ علم کا کبر پیدا ہو کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اسی لیے آخرت میں درجہ زیادہ جاننے پر نہیں ہے، آخرت کا درجہ علم کی زیادتی پر نہیں ہے، آخرت کا درجہ تو عمل کی زیادتی پر ہے کہ عمل کتنا کیا۔ کیونکہ اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخرت میں علم پر درجہ ملتا، علم برائے علم نہیں ہے بلکہ علم برائے عمل ہے، تو آخرت میں کسی سے اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا سیکھا، کسی سے سوال نہیں ہے کہیں بھی، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ بلکہ جنت کے درجات کی ترقی قرآن کی آیات کی تلاوت پر ہے، کہ عمل ہے، صرف زبان کا عمل ہے قرآن کی تلاوت۔ سارے بدن کے اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو زبان۔ روایت میں ہے کہ جہاں تیری موت پر آخری آیت ہوگی قرآن کی وہاں تیرا درجہ ہوگا۔ اس لیے مسلسل ترقی کا عمل ہے۔ معلومات کی کثرت یہ علم کا موضوع نہیں ہے، بلکہ علم کا موضوع یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس فکر میں اور اس چیز کی تلاش میں رہو کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے۔
اس لیے کہ علم جو ظاہر ہوگا وہ عمل سے ظاہر ہوگا، اور جہالت بھی عمل سے ظاہر ہوگی۔ ایک آدمی غلط وضو کرے تو دیکھ کر کہا جائے گا یہ جاہل ہے، ایک نماز غلط پڑھے تو کہا جائے گا یہ جاہل ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے صحیح نماز کیا ہے، لیکن اس کے عمل سے اس کا جہل ثابت ہوگا، چاہے وہ عالم ہو۔ یاد رکھو کہ علم کی سند کا تعلق معلومات سے نہیں ہے، کہ علم کی سند کا تعلق صرف عمل سے ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ، ورنہ جو نیک عمل اخلاص سے نہیں کیے گئے اللہ ان کو قیامت میں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ گھر کے روشن دان میں سے سوراخ میں، باریک سوراخ میں سے ایک لمبی ڈنڈے کی طرح نظر آئے گا غبار، اتنا باریک غبار ہوتا ہے وہ۔ اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جو بھی عمل کریں گے اخلاص کے بغیر ہم اس کو غبار بنا دیں گے، اڑتا ہوا غبار، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی وزن ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے کہ عمل اور اخلاص کے ساتھ۔ تو علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کی معلومات زیادہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو دین میں نے تم پر فرض کیا ہے تم اس علم کے مطابق عمل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی، پوچھا آپ نے یہ بھیڑ کیسے لگی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں ایک علامہ ہیں، علامہ۔ تو آپ نے فرمایا وَمَا الْعَلَّامَةُ، علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ فرمایا من علامہ، مل علامہ، علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون حضرت ہیں، کون شیخ ہیں، کون علامہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو عرب کی تاریخ کو، عرب کے حالات کو، عرب کے اشعار کو، عرب کی کہاوتوں کو، عرب کے رشتے ناتوں کو، عرب کے پچھلے جنگی واقعات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے ارے چھوڑو ان کو، ارے چھوڑو ان کو، آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ یہ تو وہ علم ہے اس کے پاس جس کے حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور جاہل رہنے سے کوئی نقصان نہیں، ورنہ لوگ ہر طرح کی معلومات حاصل کر کے اس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم میں لگنا تو اس بات کی تحقیق میں لگنا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ چاہت پوری ہو۔ علم کا ہر آن ہر گھڑی تقاضا ہے، ابھی عمل ہے، ابھی عمل ہے، ابھی عمل ہے۔ جی ہاں، تو دو سبب ہیں علم کی حفاظت کے، ایک عمل اور ایک اس علم کی تبلیغ۔ جی ہاں، کہ جو دوسروں کو علم نہیں پہنچاتے وہ علم بھول جاتے ہیں۔ تذکیر، دوسروں کو یاد دلانا خود یاد رکھنے کا اصل ذریعہ ہے، خود یاد رکھنے کا اصل ذریعہ ہے۔ جی ہاں، آپ دکان کی جس چیز کو بیچیں گے نہیں اس کو رکھ کر بھول جائیں گے، سنی بات ہے، اور کہہ دیں گے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین کا جو حکم عمل میں نہیں ہے اس کو بھلا دیا جائے گا۔ علم بہت مستغنی ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا علم اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، علم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بندوں پر، اگر علم اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر علم مستغنی ہے اللہ کی طرح، علم مستغنی ہے۔ علم تو عمل کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، جو مال کو ضائع کرے ان کے بڑے ان کو مال نہیں دیتے، یہ مال ضائع کر دے گا۔ اس لیے جو عمل نہیں کرتے اللہ ان سے علم کو چھین بھی لیتے ہیں۔ ہاں، وہ سب پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، وہ پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، اللہ ان سے علم کو چھین بھی لیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ سوال کیا کرتے تھے آپ سے کہ ہمارا علم کیسے بڑھے؟ تو آپ فرماتے کہ اللہ سے علم کے لینے کا ذریعہ وہ تقوی ہے، اللہ سے علم کے لینے کا ذریعہ وہ تقوی ہے۔